بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہمارا موضوع ہے مولانا محمد حسین آزاد کی نظم اولو العزم۔ ہے سامنے کھلا ہوا میداں، چلے چلو باغی مراد ہے ثمر افشاں، چلے چلو دریا ہو بیچ میں کی بیاباں، چلے چلو ہمت یہ کہہ رہی ہے کھڑی ہاں، چلے چلو چلنا ہی مصلحت ہے میری جاں، چلے چلو۔ اس نظم کا جو نام ہے وہ اولو العزمی ہے، جس کے معنی ہے بڑائی، بلندی، عزت، رتبہ۔ اس نظم کا موضوع اولو العزمی ہے، یعنی اعلیٰ ہمتی سے اعلیٰ مرتبہ حاصل کرنے کے لیے اپنی سعی و کاوش کو جاری رکھنا ہے۔ اب ہم دیکھیں گے نظم کی اس پہلے بند میں مشکل الفاظ کے معنی۔ باغی مراد، باغی مراد سے مراد ہے تمناؤں کا باغ، خواہشات کا باغ۔ ثمر کا معنی ہے پھل، افشاں کا معنی ہے روشن۔ مصلحت کا معنی ہے مشورہ، کنایتاً ہم بہتر بھی کہہ سکتے ہیں۔ اب ہم اس نظم کے پہلے بند کی تشریح کریں گے۔ محمد حسین آزاد اولو العزمی نظم کی اس بند میں نوجوانوں سے مخاطب ہو کر فرماتے ہیں کہ تمہارے سامنے مستقبل کا روشن میدان کھلا ہوا ہے، اور اس میدان کے باغ میں آپ کی امیدوں کی میٹھے پھل تمہارا انتظار کر رہے ہیں۔ بس تمہیں ہمت اور استقلال سے کام لیتے ہوئے آگے بڑھنا ہے۔ کئی رکاوٹیں آپ کی راہ میں کھڑی ہو جائیں گے، مگر آپ کو اپنا سفر جاری رکھنا ہے۔ اب ہم اس نظم کے دوسرے بند کی بلند خوانی کریں گے۔ ہمت کے شہ سوار جو گھوڑے اٹھائیں گے، دشمن فلک بھی ہوں گے تو سر کو جھکائیں گے۔ طوفان بلبلوں کی طرح بیٹھ جائیں گے، نیکی کے زور اٹھ کے بدی کو دبائیں گے۔ بیٹھو نہ تم مگر کسی عنواں، چلے چلو۔ اب ہم مشکل الفاظ کے معنی جاننے کی کوشش کریں گے۔ شہ سوار، شہ سوار کا معنی ہوتا ہے گھڑ سواری کے فن میں مہارت رکھنے والا، مگر کنایتاً ہم یہ کہہ سکتے ہیں یہاں پہ کسی فن میں دلچسپی یا مہارت رکھنے والا۔ دشمن فلک ہوتا ہے بڑا دشمن۔ بلبلہ ہوتا ہے حباب، جو پانی پر پیدا ہوتے ہیں تیز بارش کی وجہ سے۔ اب ہم اس بند کی تشریح کریں گے۔ دوسرے بند میں محمد حسین آزاد فرماتے ہیں ہمت اور حوصلے سے کام لو، کیونکہ ہمت آپ کی وہ طاقت ہے جس سے تمہارا بڑا سے بڑا دشمن بھی ناکام ہو جائے گا۔ آپ کی ہمت آپ کی راہ میں آنے والی ہر رکاوٹ کو پانی کے بلبلے کی طرح ختم کر دے گا۔ آپ کی نیکیاں برائیوں کو دبائیں گے، بس آپ کو کسی نہ کسی صورت میں اپنے روشن مستقبل کی طرف رواں دواں رہنا ہے۔ یہ نظم کا تیسرا بند ہے۔ اب ہم اس کی بلند خوانی کریں گے۔ رکھو رفائی قوم پہ اپنا مدار تم، اور ہو کبھی صلے کی نہ امیدوار تم۔ عزت خدا جو دیوے تو پھر کیوں ہو خوار تم۔ دو رخ کو آب فخر سے رنگ بہار تم، گلشن میں ہو کے باد باراں، چلے چلو۔ یہ مصرع آپ کی نصابی کتاب میں نہیں ہے، یہاں پہ اس لیے اخذ کیا گیا تاکہ اس بند کی صحیح تشریح ہو جائے اور مکمل ہو جائے، ورنہ یہ آپ کی کتاب میں، نصابی کتاب میں شامل نہیں ہے۔ اب ہم اس بند میں جو مشکل الفاظ ہے ان کا معنی جاننے کی کوشش کریں گے۔ رفع کا معنی ہوتا ہے فلاح و بہبود۔ مدار ہوتا ہے وہ جگہ، گردش کی جگہ۔
اور یہاں پہ اس مدار سے مراد بنیاد ہے۔ خوار کا معنی ہوتا ہے ذلیل، بے عزت ہونا۔ یہاں پہ واو ساکن رہتا ہے، اس میں خوار ہم نہیں پڑھ سکتے بلکہ خار پڑھیں گے۔ اب ہم اس کی تشریح دیکھیں گے۔ محمد حسین آزاد نظم کی اس بند میں فرماتے ہیں، تم اپنی قوم کی فلاح و بہبودی کے لیے کام کرتے رہو اور اس سے اپنی زندگی کا مقصد بنا لو، اور کسی سے بدلے کی تمنا نہ کرو بلکہ اپنا فرض جان کر قوم کے لیے کام کرو۔ خدا تمہیں نیک بدلہ ضرور دے گا، خدا تمہیں عزت و رفعت سے نوازے گا، آپ کی زندگی کو بہار کی طرح چمکائے گا۔ تم دنیا کے اس باغ میں بہار کی ہوا کی طرح رواں دواں رہو گے۔ اب ہم چوتھے بند کی بلند خوانی کریں گے۔ او سفید و سیاہ کا فعلی حساب ہے، چمکایا چہرہ صبح نے بآب و تاب ہے، ظلمت پہ نور ہونے لگا فتح یاب ہے، اور شب کے پیچھے تیغ کف آفتاب ہے، تم بھی ہو آفتاب درخشاں چلے چلو۔ اب ہم اس بند میں مشکل الفاظ کے معنی جانیں گے۔ سیاہ و سفید یہ ایک کاروباری اصطلاح ہے جس میں نفع و نقصان ہو، وہاں پہ اس کا استعمال ہوتا ہے۔ فعل کا معنی ہے کام، آب و تاب کا معنی ہے شان و شوکت، تیغ کف کا معنی ہے ہاتھ میں تلوار لیے ہوئے، درخشاں کا معنی ہے چمکتا ہوا۔ اب ہم اس بند کی تشریح دیکھیں گے۔ محمد حسین آزاد اولو العزمی نظم کے اس بند میں فرماتے ہیں، آپ دنیا میں جو بھی کام کرو گے اس کا حساب دینا ہوگا، آپ کو ظلمت کا خاتمہ کرنا ہے۔ جس طرح آفتاب رات کے اندھیرے کا خاتمہ کرتا ہے اور اپنے نور سے دنیا کو چمکاتا ہے، اسی طرح آپ کو بھی آفتاب کی طرح دنیا کو چمکانا ہے۔ اب ہم نظم کے آخری بند کی بلند خوانی کریں گے۔ نیکی بدی کے دیر سے بہم تھے مار کے، اب خاتموں پہ آ گئے ہیں ان کے فیصلے، قسمت کے یہ نوشتے نہیں جو نہ مٹ سکیں، وہ گونجا طبل فتح کے میدان کے لیے، کرنائے جنگ کی ہے یہ الحاں چلے چلو۔ اب ہم مشکل الفاظ کے معنی جانیں گے۔ مارکے کا معنی ہے لڑائی جھگڑا، بہم ایک دوسرے کے ساتھ، نوشتے کا معنی ہے لکھی ہوئی تحریریں، طبل کا معنی ہے دف یعنی کہ ڈول، کرنائی جنگ کے معنی ہے جنگ کا بغل بجانا، الحاں کا معنی ہے آوازیں۔ اب ہم اس کی تشریح جانیں گے۔ محمد حسین آزاد اس نظم کے بند میں فرماتے ہیں، مدت سے بدی اور نیکی میں جنگ چل رہی ہے اور اب بدی کا خاتمہ طے ہے، یہ کوئی ایسی لکیر نہیں جو ازل میں لکھی ہوئی ہو، اب نیکی کے فتح کا طبلہ بج رہا ہے، تم صرف آگے بڑھتے رہو، فتح تمہاری مقدر ہے۔ اس کے ساتھ ہی آج کا ہمارا موضوع مکمل ہوا۔ ہم پھر حاضر ہوں گے ایک نئے موضوع کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ، اللہ نگہباں۔